السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو ایک بڑا خوبصورت ٹائٹل دیا ہے، اور وہ ٹائٹل ہے امت وسط کا، معتدل امت۔ یعنی ہر معاملے میں ان کا دینی کام اعتدال سے ہوگا، ان کا ہر عمل وہ بھی اعتدال سے ہوگا، اس میں انتہا پسندی نہیں ہوگی، شدت نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین نام ہی پیار اور محبت کا ہے، اور بڑے پیار اور محبت سے دین کی دعوت اللہ کے رسولوں نے دی، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے دعوت دین کا، اور دین پر عمل کرنے کا، اور دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کا، وہ بڑا معتدل رہا ہے، ماڈریٹ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو اتنا عظیم پہلو ہے کہ آپ کے جو ازلی دشمن تھے آپ کی زندگی میں، چاہے وہ مکہ میں ہوں یا مدینہ کے منافق ہوں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی سے اشارہ تک نہیں کیا کہ یہ بندہ گفتگو تو ایسی کرتا ہے اور اس کے عمل ایسے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے رسول بڑے سرخرو ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی سیرت کو جب دیکھا اور اس کی تربیت کر کے لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا، اور لوگوں کے دلوں میں اس سیرت نے اثر کیا، اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہوئے، تو ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرما دی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اہل ایمان، اگر تم کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو تو یہ تمہارے اللہ کے رسول ہیں، انہی کو دیکھنا، انہی کی طرح گفتگو کرنا، انہی کی طرح دعوت دین دینا، انہی کی طرح عمل کرنا، اور انہی کی طرح معاملہ کرنا۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھی تھے، ان ساتھیوں میں یہ خوبیاں آئی ہیں، اور ان خوبیوں کا اثر اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بھی محسوس کیا اور عمل کے اندر بھی محسوس کیا، اور ان کو عجیب و غریب بڑے خوبصورت قسم کے ٹائٹل یا القابات یا سوینئرز اللہ تعالیٰ نے نوازے۔ کبھی ان کو فرمایا امت وسط ہو تم، کبھی کہا تم کنتم خیر امت، تم اب بہترین امت ہو، کبھی کہا اولئک هم الصادقون کہ یہ بڑے سچے لوگ ہیں، اور کبھی فرمایا علم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو ایمان ہے اللہ اس کو جان چکا ہے، اور کبھی یہاں تک فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو، صحابہ، اگر لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو پھر وہ سمجھیں کہ ہم واقعی ہدایت پر ہیں، ورنہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو یہ امت وسط کا ایک بہترین نمونہ تھے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ان وجوہات اور اسباب پر ذرا ہم غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں آج ہم مسلمانوں کے اندر یعنی لیک کرتی ہیں، کمی ہے ان چیزوں کی، اور صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ نے چاہا تو وہ کمی دور ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ رسول نے جب کلمہ شہادت پڑھا اور اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا تو اس میں شہادت کے مفہوم کو سمجھا کہ شہادت ہے کیا، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں۔ یہ شہادت کیا ہے؟ یہ شہادت صحابہ نے یہ سمجھی کہ زبان سے جو میں اظہار کر رہا ہوں، اب اس کا اظہار میری آخری سانس تک، میں کہیں بھی ہوا
مجھے اس کا عملی اور قولی اظہار کرنا پڑے گا۔ میں نے شہادت دینی ہے، شہادت اب میری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، وابستہ ہو گئی ہے۔ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اور یہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میری شہادت غلط ہے، اور اگر میں اس کے ساتھ چپکا رہتا ہوں تو یہ ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ وہ شہادت کا جو مفہوم انہوں نے سمجھا، تو اس مفہوم کو ذرا آپ غور کرتے جائیں۔ صحابہ کرام کا ایمان لانا، ان پر سختیاں، ان پر تشدد، اور پھر اس کے بعد انہیں یعنی اذیتوں سے گزارنا، چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، الزامات ہوں، اتہامات ہوں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر بھی ہوئے اور اس کے علاوہ آپ کے اہل خانہ پر بھی ہوئے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں، وہ ان کو ادھر سے سنتے تھے، ادھر گزار دیتے تھے، مگر اس راہ میں جو تکلیف آتی اس موقع پر اشہد ان کو یاد رہتا تھا کہ میں تو گواہی دے چکا ہوں، اب میں اپنے اس ارادے سے، اپنی زبان سے، اپنے اس کلمے سے کیسے پھروں؟ اب یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ایک تو اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جو اپنی وابستگی کا مظاہرہ کیا تھا، اس راہ میں ہر قسم کی تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ بڑی اہم بات ہے، صحابہ کرام کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ انہوں نے یہ قربانیاں دی، یہ دی، اس کی بنیادی وجہ یہ قابل غور لفظ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کہنا آسان ہے، مگر اس کے ساتھ چمٹ کے رہنا یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ سے، اس امتحان سے گزارا، اور اس امتحان میں الحمدللہ وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے خوش ہوں کیونکہ یہ مجھ سے خوش ہو گئے۔ اللہ کی رضا دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک ایک عمل کو وہ دیکھا کرتے تھے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے اس کے ذریعے سے، اور کون سا ایسا عمل ہے کہ اگر ہم کریں تو اللہ کی ناراضگی ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ تمیز تھی ان میں، اور ذہن ہر وقت جاگتا تھا، الرٹ رہتے تھے کہ کوئی غلطی ہو گئی تو یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان والا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس غلطی کا اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی ارتکاب کیا، چاہے چھپ کے کیا یا پبلک کے سامنے کیا، یا راتوں کو اپنی محفلوں میں بیٹھ کے منافقوں کی طرح باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع پیارے رسول کو بتانی ہے اور صاف کہہ دینا ہے اللہ کے رسول آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ اس قسم کے لوگ ہیں، تو رسول ہم سے پرے ہو جائیں گے، اللہ بھی پرے ہو جائے گا۔ اس لیے بڑے محتاط تھے صحابہ رسول رضی اللہ عنہ۔ تو ایک تو انہوں نے شہادت کا جو مفہوم ہے وہ یہی سمجھا۔ ہمارے لیے بھی قابل غور بات ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے شہادت پڑھی ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، والدین ہمارے مسلمان، رشتہ دار مسلمان، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک فضا ہے ہمارے محلوں میں، مسجدیں ہیں، اللہ کے یعنی اذان ہوتی ہے، جمعے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں ہمیں گھروں میں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہیں۔ صرف اس چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے جو شہادت دی، اس شہادت کا جو حق ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کیونکہ میرے عمل سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے مگر بد عمل انسان ہے، بدگوئی انسان ہے، یا سختی ہے اس میں، دعوت کا طریقہ کار اس کا بالکل غلط ہے، نفرت دلاتا ہے ہمیں دین سے، ہم ایسی باتیں سننا نہیں چاہتے، تو اس میں نقصان دین کا نہیں ہوتا، میرا ہوتا ہے۔ میں رول ماڈل نہیں بنتا بلکہ انتہائی برا انسان بن کے لوگوں کے سامنے آتا ہوں۔ تو یہی چیز ہے جو ہمیں شہادت کی ہر اس حیثیت میں دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہے۔ وہ حیثیت بحیثیت ایک بیٹے کے ہے
کہ میں اچھا بیٹا ثابت ہوتا ہوں کہ نہیں، میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں کہ نہیں، میں اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے دنیا کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں یا نہیں، میرے کسی بد عملی سے یا غلط عمل سے میں نہیں، میرے والدین تو بدنام نہیں ہوں گے، مجھے ان کی عزت پیاری ہے، مجھے ان کا مقام پیارا ہے، میں ان کا فرما بردار مثالی بیٹا بننا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کچھ کہے لیکن کم از کم میرے والدین مجھ سے خوش ہوں۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، یہ بھی شہادت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ میں بحیثیت ایک باپ کے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، یہ اولاد میرے لیے یوں سمجھیے کہ قیمتی پتھر ہے، میں نے ان کو تراشنا ہے، تراش کے ان کو بہت خوبصورت قسم کا موتی بنانا ہے جس کی قیمت ہو معاشرے میں، اور تراشنے کے لیے میرے پاس کیا آلات ہیں، میں کس طرح اس کو خوبصورت بناتا ہوں، کس طرح اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، کس طرح اس کی چمک دمک باقی رکھتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی صورت میں دے رکھی ہوتی ہے، بحیثیت باپ کے میری ذمہ داری بنتی ہے، میں اس کی تعلیم ہو، اس کی تربیت ہو، اس کے اخلاقیات ہوں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے اس فرض کو ادا کروں، اس ذمہ داری کو سنبھالوں اور اپنی اولاد کو ایک خوبصورت سا بہترین سا انسان بنا کے معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑوں، تاکہ کم از کم اور کچھ نہیں تو میری اولاد میرے مرنے کے بعد مجھے دعائیں تو دے۔ اتنا تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے آخر والدین کو یا اولاد کو کیوں کی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بیٹے تم اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو اس وجہ سے ضرور یاد کرو کہ اللہ تو ان پر رحم فرما، جیسے میں چھوٹا تھا اور اس چھوٹے پن میں انہوں نے مجھ پر سختی نہیں کی، بڑے پیار اور محبت سے اپنا سلوک کیا، مجھے جوان کیا، میری جس طرح انہوں نے تربیت کی، بچپن میں مجھ پر رحم کیا، میرے مولا تو بھی اب میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان پر تو رحم فرما۔ یہ جو ہم کریں گے اسی دعا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج بتا دیے، اور اگر نہیں کریں گے تو اسی دعا میں اس کے نتائج بھی پتہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم مثبت معنی کو دیکھیں اور اس کا جو مفہوم مخالف ہے یعنی الٹ مفہوم ہے اس پہ ہم غور نہ کریں۔ یعنی بالفرض اگر میں کہوں مجھے بھوک لگی ہے، یہ بھوک اس وقت دور ہو سکتی ہے جب میں کھانا کھاؤں گا، تو بات صحیح ہے، لیکن بھوک کب باقی رہ سکتی ہے؟ اگر میں کھانا نہ کھاؤں، یہی مفہوم ہے نا اس کا۔ تو یہی چیز ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین نے بچپن میں چھوٹا تھا، بے بس تھا، مجھ سے محبت کی، مجھ سے پیار کیا، میری تربیت کی، مجھے اٹھایا، میری صحت کا خیال کیا، اور اب وہ بوڑھے ہو گئے تو میرے مولا تو بھی اب ان کا خیال فرما۔ جو ہم اولاد کو دیں گے اس کا دوسرا مطلب ہے کہ جوان ہو کر اولاد ہمیں بھی دے گی، وہی دے گی جو کچھ ہم بچپن میں ان کو دیں گے۔ تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم بحیثیت ایک باپ کے ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ مجھے باپ بنایا ہے، اور اس باپ کے ہونے کے ناطے سے میں اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہا ہوں۔ ہم نے اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کیا ہوا ہے کہ یہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کی جو ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کم از کم گواہ بن کے تو آئیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ دیکھو، یہ میرا وجود دیکھو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ غیر مسلم، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ دنیا میں اگر ہمیں دیکھے تو یہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہے وہ گواہی، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ جو نیکیاں کر رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، اچھے بول بولتا ہے، فیئر ہے، ہر معاملے میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ہے اسلام جو اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ معاشرے میں ہم نے چھوڑنی ہے۔
اپنے ذریعے سے بھی، اپنی اولاد کے ذریعے سے بھی۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور پھر اگر ہم نے یہ چھوڑ دی، اگر یہ فرض ادا کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم یہ کام کرو گے تو رسول بھی تم پر گواہ بن جائے گا۔ وہ کیسے بنے گا؟ وہ کل قیامت کو بنے گا۔ کل قیامت کو ہماری جو حالت ہوگی اس قربانی کی، جو ہم نے دنیا میں اس کو بڑی سنجیدگی سے لے کے اپنایا اور یہ قربانی دی، تو اس کی علامات ہمارے چہروں پر، ہماری شخصیت پر نمایاں ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے افراد کو پہچان جائیں گے اور بلائیں گے بھی صحیح، حوض کوثر کا پانی بھی پلائیں گے۔ اور اسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میری امت کے میرے قریب لائے جائیں گے تو اچانک میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا اللہ کے رسول، میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت کے افراد ہیں، یہ کیوں پرے کر دیے گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جائے گا ٹھیک ہے آپ کی امت کے افراد ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں، انک لا تدری من احبب، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے جو دین ان کو دیا تھا، اس دین کو انہوں نے اپنی ذات پر یا اپنے بچوں پر یا اپنے گھرانے پر اس طرح امپلیمنٹ کیا، وہ کوئی دینی طریقہ نہیں تھا، وہ غیر دینی طریقہ تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول بھی ہماری گواہی ریجیکٹ کر دیں گے بظاہر دیکھ کے، اور اگر ٹھیک ہے اللہ اگر ایسی بات ہے تو سحقاً لمن غیر بعدی، اس کو میری آنکھوں سے دور کر دو، جس نے میرے دین کو جیسے میں نے دیا تھا اس کو نہیں لیا، بلکہ کسی اور کلچر تہذیب کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو اپنے گھر میں رواج دیا، تو میں اس کو کیسے اپنا بناؤں؟ اس کو دور کر دو میری آنکھوں سے۔ اب یہ چیز ہے جو قابل غور ہے ہم سب کے لیے۔ ہم کلمہ پڑھ کر، شہادت دے کر، یقین مانیے ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر نہیں ڈالی۔ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی ذمہ داری فوراً ہمارے اوپر آ جاتی ہے، ہمارے کندھوں پہ آ جاتی ہے۔ میں ضروری نہیں کہ میں مولوی بنوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں کم از کم اپنے فرائض کو تو جانوں کہ بحیثیت ایک مسلمان کے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے فرائض کیا ہیں۔ وہ تو فرض بنتا ہے، ہر شخص کا فرض بنتا ہے، ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کم از کم ان چیزوں کو یعنی ذرا غور سے دیکھے، سمجھے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو گزارے۔ تو پہلی بات تو یہ شہادت کی ہے۔ اس شہادت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے عمل سے اور اپنے کاموں سے اس کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ ہے پروپیگنڈا، جو غلط پروپیگنڈا ہے۔ غلط لوگ ہیں، ان کو ہم اتنی اہمیت دینے لگ گئے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہمارا دین جو ہے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا۔ آج مسجد ہو، محراب ہو، کوئی وقت تھا تھوڑا عرصہ پہلے یہ گالیاں دی جاتی تھی، یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کھڑے ہو کے تقریریں کر دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں اور مفت خوری کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ہم نے وہ بدنام کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ساری نسل کدھر چلی گئی ہے۔ جن کو یعنی یہ حقیقت ہے کہ یہ الزام اہل دین پر نہیں آتا کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں بد اخلاقی کو، بدتمیزی کو، گناہ کو، بے حیائی اور فحاشی کو رواج دیا ہو۔ وہ ہمیشہ محراب و منبر پر یہ باتیں کرتے رہے کہ یہ خدا کا خوف کرو، یہ کام نہ کرو، ہم نے پرواہ نہیں کی۔ آج سوسائٹی میں یہ چیزیں عام ہو گئی، ہم فحاشی کو اور بے حیائی کو یعنی حیا سے بھی نہیں دیکھتے، ہمیں حیا ہی نہیں آتی، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم خاموش ہیں۔
اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یار میں نے فون اپنی جیب میں اگر رکھا ہوا ہے تو میرے بچوں نے، بیٹوں نے اور بیٹیوں نے بھی اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو کیا وہ بچے ہوں گے؟ کیا یہ بے حیائی جو ہے میرے گھر میں نہیں آ گئی؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بے حیائی میرے گھر میں نہیں آئے گی، لیکن آج یہ بے حیائی سیل فون کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، ٹی وی اسکرین کی صورت میں ہمارے گھر موجود ہے. ہم کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے گھروں میں کوئی بے حیائی کی بات ہو. آج ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ہم وہاں بیٹھ کے جب دیکھتے ہیں تو اس میں جو بے حیائی ہوتی ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، مائیں شرما جاتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ وہ شرم بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہر چیز ہمیں معمول کی لگتی ہے. یہ شاید معلوم نہیں، آپ خود ہی ذرا حضرت بتائیے گا کہ کیا یہ حدیث ہے، لیکن ایک قول ہے کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، صحیح بخاری کی. کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو. تو اب دیکھیں وہی کچھ ہو رہا ہے، حیا ختم. اور اس حیا کے ختم ہونے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں گے؟ حیا جو ہی ختم ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ یہی ہے کہ ہمارے ہاں زنا پھیلے گا، بدکاری پھیلے گی. اور بدکاری اگر پھیلتی ہے تو آج میں کسی کے گھر جا کے خدا نہ خواستہ جب بدکاری کرتا ہوں تو مت سمجھیں کہ یہ بدکاری اس کے گھر میں نے جا کے کی ہے اور میرے گھر نہیں آئے گی. فقہاء علماء یہ کہتے تھے، پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ہاں جا کے بدکاری کرتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے تو بدکاری کی ایک لکیر کھینچ کھینچ کے وہ اپنے گھر لے آتا ہے، اور وہ مت سمجھے کہ یہ بدکاری اس کے گھر نہیں آئے گی. اور حقیقت ہے، یہ ہو رہا ہے. ہم کس کی چیز کی شہادت دے رہے ہیں؟ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ ہم تو اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. ہماری نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ خیال ہے. پیسہ میرا، میں کماؤں اتنی محنت سے، صبح و شام ایک کروں، اپنے بچوں کو کسی اسکول میں ڈال دوں، اور اس بات کی مجھے پرواہ نہ ہو کہ اس بچے کی تربیت کرنے والا کون سا ٹیچر ہے، کیا اس کی سوچ ہے. بس یہی ہے کہ وہ انگریزی پڑھاتے، بس میرے بچے کو انگریزی آ جائے، وہاں جو چاہوں گا، جو مانگے گا میں اپنی جیب کھول کے اس کو دے دوں گا. لیکن قرآن پڑھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے اگر میں اپنے بچے کو بھیجتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو وہاں اگر وہ تھوڑا سا مطالبہ کرتا ہے کہ جناب مجھے اتنا دے دیجئے، وہ کہتے ہیں اور سستے لوگ ہیں، ہم مولوی کوئی اور رکھ لیتے ہیں، خدا حافظ. دین کی تو قدر یہ ہے ہمارے ہاں، اہل دین کی قدر یہ ہے. یہ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارے ہیں بھائی. اب حالات یہ ہو چکے ہیں، یقین مانیے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. جب تک ہم پختہ عزم کے ساتھ جم کر، سوچ کر اور اچھی طرح سوچ کے مستقبل بہتر کو دیکھنے کے لیے ہم پختگی کے ساتھ اپنے ارادے کو لے کے باہر نہیں آئیں گے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے. ہمارے والدین کا جو وقت تھا، جو انہوں نے ہماری تربیت کی، اس وقت وہ خائف ہوتے تھے کہ وقت بڑا خراب ہے، لوگ بڑے خراب لوگ ہیں، اور ان کی تربیت سے یا حالات سے بچے تو بے حیا بنتے جا رہے ہیں. کوئی شرم نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی بڑے چھوٹے کا ادب نہیں ہے. حالانکہ بڑا ادب ہوتا تھا، بڑا ادب ہوتا تھا، لیکن معمولی سی بات بھی ان کو کھٹکتی تھی کہ یہ چیز میں نے محسوس کی ہے. اور اگر کوئی بزرگ جو محلے کا ہوتا وہ ہمارے اندر اگر کوئی غلطی دیکھتا تو وہ نہ صرف پکڑ کے سمجھاتا بلکہ والد کو کہتا کہ بھائی اپنے بچے کو سمجھائیں، آج میں نے اس کو یہ کرتے دیکھا ہے. اور اس کو مائنڈ نہیں کیا جاتا تھا، تسلیم کر لیتے تھے. آج کون ہے؟ کوئی سمجھائے تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ میرے اچھے بچے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خیر خواہ ہے. اور اگر کہے تو ہمیں غصہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ وہ یہ ساتھ چاہتا ہے یہ کہنا کہ تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. وہ خیر خواہی کا مفہوم ہی بدل گیا ہے.
تو ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، پیسے ہم دیتے ہیں، بچہ ہمارا ہے، اور اس کے خالی دماغ کو کسی ایسے ٹیچر کو دے دیتے ہیں جو چاہے اس کے دماغ میں بھر دے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے خیالات بدلے ہوئے، رجحانات بدلے ہوئے، باپ بات کرتا ہے، ماں بات کرتی ہے، تو اس کا ماں باپ سوچتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بچے تو ہاتھ سے نکل گئے ہیں، وجود اس کا ہے ہمارے سامنے، مگر اس کا دل دماغ ہم کسی کو اور کو دے بیٹھے ہیں۔ جو خرچ کیا تھا، جو محنت کی تھی، وہ ہماری نہیں ہے، بچہ کسی غیروں کا بن چکا ہے۔ یہ ہو رہا ہے اور حقیقت ہو رہا ہے، گھر گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ سوچیں اس معاملے میں ہماری شہادت جو ہے، گواہی دین کی، دین پر عمل کی، دین کے معاملے کی، وہ کتنی ہے؟ یعنی کیا اللہ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے؟ میں نے تمہیں بچہ دیا، قرآن مجید میں نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور بھائی اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی ان کو نیک بناؤ، ان کے عقیدے درست کرو، ان کو مسلمان بناؤ، ان کی صحیح تربیت کرو۔ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور اب جو نتائج ہیں اللہ محفوظ رکھے کہ اتنی الغار ہے، اتنی الغار ہے بے حیائی کی، بے دینی کی، ہم اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ یقین مانیں وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، دن رات کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہا ہے اس پہ۔ ہمارا کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ مسجد اگر کوئی ہو محلے میں تو اس بیچارے کو اپیل کرنی پڑتی، امام صاحب کو وہی بل دینا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، پلیز آپ تھوڑا سا چندہ دے دیں۔ مسلمان ملک ہو، مسلمان محلے کے لوگ ہوں، کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ہم محلے کی مسجد کے بل کی اپیل کریں اور اپنے مسلمانوں کو کریں؟ وہ بھی نہیں ہے۔ مسجدوں میں جائیں تو صفائی ستھرائی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں نظر آتی، واش روم دیکھیں تو اتنے گندے، اور پھر کارپیٹ دیکھیں تو ان میں بدبو۔ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، وہ چاہتا ہے مسجد میں نماز پڑھنا، مگر وہاں پہ کیا ہے؟ وہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایسی مسجد میں جاؤں۔ نظافت پر جتنا زور دین نے دیا تھا، ہم نے بالکل اس کا الٹ مفہوم لے لیا۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانے، وہ جانے۔ یعنی شروع سے دیکھ لیں، گھر ہو، مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو، اپنے بچے ہوں، اپنے آپ ہوں، ہم نے یقین مانیے دین کی چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات تک جو شہادت تھی، عملی شہادت، قولی شہادت، وہ بڑے کمزور طریقے سے دی ہے، جس کے نتائج ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکول کھلتے ہیں، اچھا کوئی اسکول کھلتا ہے جس کا مشن یہ ہو کہ ہم یہاں پر بچوں کی اسلامی تربیت کریں گے، تو ہمارے ہاں پہلی سوچ ہی آتی ہے، یار دیکھیں اسلام کے نام پہ کاروبار شروع کر دیا۔ بس یہ جملہ دوسروں کو اکسانے کے لیے، کہ نفرت دلانے کے لیے بہت ہے، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ کسی نے سینٹ اینڈ میری اسکول، انگلش اسکول، اس کا بورڈ اپنے گھر کے باہر لگا رکھا ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں یار اس نے بھی کوئی کاروبار شروع کر دیا۔ یہ تو ہماری سوچیں ہیں۔ ہم دین کے معاملے میں بڑے بدگمان ہو گئے ہیں، جس کا اثر نہ ہم پہ ہوتا ہے نہ لیتے ہیں۔ کوئی اچھی سے اچھی بات ہو، اس کا بھی اثر ہم نہیں لیتے، اور وہ جو کچھ کہیں وہ پلے باندھ دیتے ہیں۔ وہ انگریزوں کے اقوال ہوں، ان کی مثالیں ہوں، ان کی کہانیاں ہوں، وہ بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، محنت کرتے ہیں، بیٹا یہ انگلش کا لفظ ہے، اس کا معنی دیکھو، دکھاؤ ڈکشنری جو میں تمہیں کل لے کے دی تھی خرید کے، ڈکشنری بھی ہمیں خرید کے دے دیتے ہیں، ان کو کتابیں بھی خرید کے دے دیتے ہیں، ان کی ووکیبلری بڑھانے کے لیے پوری محنت کرتے ہیں، ٹیوشن رکھنی پڑے اسکول کے بعد وہ بھی رکھتے ہیں،
مگر کیا قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے یا دین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم نے اتنا اہتمام کیا؟ وہ ہمیں بڑے پسند آتے ہیں، ہیرو بننا چاہتے ہیں، ہم میں ہر بندہ ہیرو یا ہیروئن بننا چاہتی ہے۔ اور بھائی اسلام بھی چاہتا ہے ہمیں ہیرو بنانا۔ کبھی ہم سوچیں کہ ہم بھی اللہ کے بندے اگر بن جائیں تو اللہ کے نزدیک بہترین ہیرو بن سکتے ہیں، اور اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اسی بندے کو ہیرو بنا کے دنیا میں اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے روشن کر سکتا ہے۔ تاریخ پڑھیں، صلاح الدین ایوبی کسی عالم دین کا بیٹا نہیں تھا، ایک عام مسلمان کا بیٹا تھا، اور ماں اس کی ایک اچھی مومنہ سادہ سی خاتون جس نے غربت کی زندگی گزاری۔ اس نے اپنے بچے کو صرف اتنا سمجھایا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، اس کے حضور سجدہ کرنے والے، یہ قرآن ہماری کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے انہی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی کی شہادت دینی ہے جب تک تم زندہ ہو۔ بس ایک بات تھی ماں نے ایک مسلمان، بہترین مسلمان ہوتے ہوئے بچے کے کان میں ڈالی، اور ماں کی یہ تربیت، اتنا جملہ، وہی جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ شہادت ہم نے دینی ہے تو یہ قدم قدم پہ اب ہم نے اس کی گواہی دینی ہے اور آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہنی ہے۔ اس کا یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذہن میں بٹھایا، بڑا ہوا، جوان ہوا، محنت کی، فوج میں گیا، بھرتی ہوا، لڑائیاں لڑیں، اور لڑتے لڑتے سپہ سالار بنتے کیا کچھ کر ڈالا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے صلاح الدین ایوبی کی۔ اب یہ ہم تو گھر گھر میں ایوبی پیدا کر سکتے تھے، ہماری مائیں ایسی ہوتی، ہمارے باپ ایسے ہوتے جن کو اولاد کی فکر ہوتی، تو ہم تو گھر گھر میں صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکتے تھے۔ مگر دوسرے بھی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے دیکھا ان کے گھر گھر میں اگر یہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کے گھر گھر میں صلاح الدین ایوبی کا مخالف پیدا کر دیں۔ وہ یہی ہے میڈیا جس کو ہم نے بڑا پسند کیا، یہی ہے سوشل میڈیا جس پہ ہم اپنا پیسہ پورا خرچ کرتے ہیں، مگر نسلوں کو بنانے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ کچھ یہ باتیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم شہادت کا حق کیا ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں شہادت کا جو معاملہ ہے وہ بھی کچھ عجیب و غریب قسم کی کہانیوں کو لے کے، واقعات کو لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب قسم کے نظریات کو لے کے وہ پھیل رہا ہے، اور ہم اس کے قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھئی یہ بات ہے جھوٹی ہے، ویک سورسز سے آئی ہے، کیا اس کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، کیا قرآن مجید کے عین مطابق ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے عین مطابق ہے یا نہیں۔ ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر سوچے سمجھے، اپنے ذہن کو استعمال کیے بغیر ہم اس کو لے لیتے ہیں اور ٹک کر کے دنیا بھر میں اپنے گروش میں پھیلا دیتے ہیں، گویا ہم جھوٹ کے دائی بن جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی بندہ اگر میری اس جھوٹی بات کا قائل ہو گیا تو یہ یاد رکھیے، جس طرح ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں اسی طرح ایصال گناہ کے بھی ہم قائل ہوں۔ ہم گناہ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، ہم صرف ایصال ثواب کو ہی سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ یہی سمجھتا ہے کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ جیتے جی کتنے ایصال گناہ ہیں جو آخرت کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ سارے گناہ ہمارے کھاتے میں جمع ہوتے جائیں گے۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ ہم ذرا تھوڑی سی ہوش کے ناخن لیں، کوئی غلط بات کو آگے پروموٹ نہ کریں۔ فون کا استعمال کریں مگر خدا کے لیے اس کا استعمال مثبت ہو، منفی نہ ہو۔ دین کی خدمت کرنے کے لیے اگر اس فون کا استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ کوئی ایک حدیث لکھیں، کوئی ایک آیت لکھیں، اس کا مناسب سا ہیڈنگ دیں، ترجمہ لکھیں،
کوئی بات نہ کریں، وہی پھیلا دیں اپنے دوستوں میں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باتیں آتی ہیں، کہانیاں ہیں، مذاق ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، شخصیات کے خلاف، لوگوں کے خلاف، کیا کچھ ہے۔ اتنی بے حیائی کہ لوگ اب اپنی بے حیائی کے واقعات کو کھل کھل کے بیان کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں۔ اتنی بے حیائی ہو گئی ہے کہ کسی پر اللہ نے اگر پردہ ڈالا ہوا ہے تو ہم کہتے نہیں، اس پردے کو بھی اٹھاؤ اور لوگوں میں عام کرو۔ یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو شریعت منع کرتی ہے کہ بھئی آپ اگر کسی بے حیائی کے کام کو دیکھیں اس کو پردہ ڈالیں، دبائیں اس کو۔ اگر آپ نے اس کو پھیلا دیا تو آپ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ تو ایک تو جرم اس کا ہے نا جس نے بے حیائی کی، اور ایک وہ ہے جو میں نے اس کی اس بے حیائی کو دیکھ کے آگے پھیلا دیا، میں بھی مجرم۔ وہ حدیث کہاں ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کو اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہمارے عیب سے آگاہ ہونا چاہے تو ہم کتنا ڈرتے ہیں، یار چھپو، کسی کو پتہ نہ چلے، نہ میری بات کا نہ میرے عمل کا۔ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے مگر ہم نہیں ڈالتے۔ ہم اللہ سے بھی بڑھ کر خدا بن جاتے ہیں کہ لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو ہم، اللہ نہیں کرتا تو ہم کر ڈالیں۔ تو یہ چیز بھی قابل غور ہے ہمارے لیے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام جو بڑی آسانی سے ہم کر لیتے ہیں، جس کے نتائج انتہائی بدتر ہیں، معاشرے کے لیے بھی، میری ذات کے لیے بھی اور میری آخرت کے لیے بھی۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ کیا یہ بھی واقعی شہادت حق ہے؟ یہ صحیح شہادت میں دے رہا ہوں؟ کیا میرا دین یہ کہتا ہے میں ایسا کروں؟ واقعی اللہ نے عقل دے رکھی ہے، میں اس عقل کے ذریعے لوگوں کے درمیان تمیز ضرور کر لوں، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ تو دین نے کہا ہے، یہ تو کہا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہوگی، غلط اور صحیح کی ہوگی، فحاشی اور دیندار کی ہوگی۔ تو اس دینداری اور فحاشی کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں کہ کون فحش قسم کا آدمی ہے اور کون دیندار قسم کا آدمی ہے۔ وہ تمیز کر کے ہم اپنے آپ کو فحاشی سے دور کر لیں اور دیندار بندے کے ساتھ شامل ہو جائیں، بس یہ اسی کی بات سنیں، اتنا کافی ہے۔ باقی کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ مگر ہمارا ایک ٹیسٹ بن چکا ہے، اور اس ٹیسٹ کو ہم روزانہ لذت کے طور پر اپناتے بھی ہیں، حاصل بھی کرتے ہیں، مزے بھی لوٹتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ کیا ہماری ذات سے یہ شہادت حق لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ نہیں۔ تو مسائل بہت ہیں بھائی، بے شمار مسائل ہیں۔ ان مسائل پہ سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں، معمولی لگتی ہیں، لیکن ہماری جڑوں کو، ایمان کی جڑوں کو، عمل کی جڑوں کو کاٹنے والی ہیں۔ بڑی بڑی باتیں چھوڑیں کہ اسلام کا یہ فلسفہ ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، دفع کریں ایسی باتوں کو۔ ہماری نظر اپنے طرف ہونی چاہیے، اپنی ذات کی طرف، اپنے عمل کی طرف اور اپنی اولاد اور گھرانے کی طرف۔ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عائد کی ہے، میں اس ذمہ داری کو ادا کروں۔ اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے یہ پوچھنا ہے میں نے جو ذمہ داری تم پر عائد کی تھی وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو یہ چند ایک تھوڑی سی باتیں ہیں جو بہرحال معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اگر آپ سنجیدگی سے سوچیں تو شاید آپ اس سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ تو ان باتوں کو اپنے تک نہ رکھیں، بچوں کو بتائیں، گھر کی اصلاح کریں، محلے کی اصلاح کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ناراضگی ہیں تو ان کو دور کریں، صلہ رحمی کریں، نماز کو، قرآن مجید کو اپنا حفظ جان بنائیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو، استغفار ہو۔ کتنے ہم استغفار کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا؟ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، منہ سے، زبان سے، عمل سے، رویے سے، آنکھوں سے، قدموں سے، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔
ہر لمحے جو ہے نا ہماری زبان پہ استغفار ہونا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، مگر نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے، ہم سے بڑھ کر تو نیک ہے ہی کوئی نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، اس سے بڑا تو میں نیک ہوں، ہم دوسروں سے مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے یہ بات ہمیں خود سمجھائی ہے کہ بھائی اپنی ذات کو، علیکم انفسکم، اپنی ذات کو پہچانو، اپنی ذات کا خیال کرو، اس کو خراب نہ کرو، اپنا خیال کرو، علیکم انفسکم، بڑا زور دیا اللہ تعالیٰ نے، اس طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، اور ہماری آخرت، دنیا ہے چند روزہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، کچھ گارنٹی نہ آپ لے کے آئے نہ میں لے کے آیا ہوں، کسی بھی وقت یہ آنکھ بند ہو سکتی ہے اور یہ وجود دڑام سے زمین پہ گرا پڑا رہ جائے گا، اور جب گرا تو اپنوں نے ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں کرنا کہ ہم اس کو مزید رکھیں، فوراً اٹھائیں، نہلائیں، کفنائیں، جنازہ پڑھیں، قبر میں دفنائیں، اور بس سٹوری ختم۔ اب اس کے بعد میں ہوں گا یا میرے عمل ہوں گے، اس وقت میں اکیلا ہوں، نہ پیسہ ہے، نہ بھائی ہیں، نہ والدین ہیں، نہ اولاد ہے، اکیلا ہوں۔ تو اس وقت کیا میں اپنے لیے تیاری کرتا ہوں، یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اور اپنی محبت کو اور دین کی محبت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور ہمیں اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے بھی کچھ اچھے گر بتائے، اسلامی گر، تاکہ وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو ہم یہ ٹپس دیتے رہیں اور ان کی تربیت اچھی سے اچھی ہوتی رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔